السلام علیکم، میں ڈاکٹر طارہ اکرام۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی، اور ہم نے اس کے کیریکٹرسٹکس پر بات کی تھی کہ جو بھی شخص اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے وہ اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں، یا ہم کس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ شخص NPD میں مبتلا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس کے کازز کیا ہوتے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو جن لوگوں نے نہیں دیکھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ لوگ پلیز جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن تھوڑی سی سمری میں بتا دوں کہ ایسا شخص جو بہت زیادہ اپریسیشن، بہت زیادہ اٹینشن چاہتا ہو، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہو، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہ نکل سکتا ہو، سوشلائزنگ نہ کر سکتا ہو، تنہائی پسند ہو، مختصر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود پسندی کا شکار ہو۔ یہ سینسٹیو ہوتا ہے لیکن صرف اپنے لیے ہوتا ہے، جلدی اس کی فیلنگز ہرٹ ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ مرض ایک خاص حد سے آگے بڑھ جائے، یعنی کہ سیویریٹی اختیار کر لے، تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ خود ہی اپنے ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا، اور اس کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یہ چینج ایکسیپٹ نہیں کرتا، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اپنی ایک کہنا چاہیے کہ اپنی ایک فینٹیسی ورلڈ جس کی ہوتی ہے، جس میں یہ بس رہ کے مطمئن رہتا ہے، اور یہ لوگوں سے زیادہ ملتا جلتا نہیں ہے، کیونکہ لوگوں سے جس طرح کی اپریسیشن اس کو چاہیے، جس لیول کی، وہ کوئی بھی ایک نارمل ماحول میں رہ کر اس کو نہیں مل سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس کے کازز کی طرف۔ اس کے کازز جو ہیں وہ 99% اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ چائلڈہڈ سے ہی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، یعنی کہ 40 to 65% وہ لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہیں، مرض ہی ہے یہ ایک طریقے سے، تو جو اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہیں، NPD کا شکار ہیں، وہ انہیرٹ کرتے ہیں اس چیز کو، یعنی کہ یہ جینیٹکلی آتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے فور فادرز کو، آپ کی فیملی میں کسی کو یہ مرض تھا، تو یہ بہت ممکن ہوتا ہے کہ 40 to 65% یہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اس کو انہیرٹ کر لیں۔ پھر انوائرمنٹل فیکٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے بچے جن کو بہت زیادہ پروٹیکٹڈ ماحول میں رکھا گیا ہو، اور ان کو ہمیشہ یہ بتایا گیا ہو کہ تم سپیریئر ہو، یا ہم لوگ، ہماری فیملی بہت زیادہ سپیریئر ہے، اور ہم ایک جو ہمارا معاشرہ ہے اس سے ہم کچھ اوپر اٹھی ہوئی چیز ہیں، تو ظاہر ہے کہ بچہ جب بڑا ہو رہا ہے، گرو کر رہا ہے، تو بہت چانسز ہیں کہ وہ اس طریقے کی، ایک تو یہ کہ نارمل رویہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خود اپنے آپ کو سمجھنے لگا، گھر میں کہا گیا تو وہ سمجھنے لگا کہ ایسا ہے، لیکن وہ ایک مرض کی کیفیت اختیار نہیں کرتا۔ لیکن سم ٹائمز یہ چیز اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اب نارملٹی میں داخل ہو جاتی ہے، یہ سپیریورٹی کمپلیکس جو ہے، کہ ہم اس کو پھر ایک مرض کے زمرے میں لیتے ہیں، اور یہ ایک نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گرو کر رہے ہوتے ہیں اور برین ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، تو اسٹرکچرل چینجز کچھ برین میں آتی ہیں جو ڈیفر کرتی ہیں ایک نارمل انسان سے۔ پھر وہ بچے جن کو بہت ان کے ایموشنز کو سپریس کر کے رکھا گیا ہوتا ہے، وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو جو اٹینشن چاہیے، جو کیئر چاہیے، وہ ان کو بچپن میں نہیں مل رہا۔ یعنی کہ ایک بچہ تو وہ ہے جس کو آپ نے بہت زیادہ سپیریئر فیل کرا دیا، وہ بھی اتنا ہی اس میں بھی رسک فیکٹر ہے کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہو جائے گا، اور وہ بچہ جس کو نگلیکٹ کیا گیا ہے بہت زیادہ، اس میں بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، رسک فیکٹر ہوتا ہے NPD کی طرف جانے کا۔ یعنی کہ آپ اگر اس کی خواہشات کو دبائیں، اس کو انفیریئر فیل کرائیں، اس کو مطلب اس کی لکس پر، اس کی تعلیم پر، اس کی قابلیت پر کسی بھی طریقے سے اگر بچے کو یہ فیل کرایا جائے، یا اس کی بہت زیادہ چیزوں پر تنقید ہو، کرٹیسزم ہو، تو بھی یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت دیکھا گیا ہے کہ یہ شخص جو ہوتا ہے NPD میں مبتلا شخص، وہ کرٹیسزم کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اتنا سپیریئر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے
کہ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ یہ مان لے گا کہ اس پہ آپ کسی چیز پر کرٹیسائز کریں اور وہ کہے کہ ہاں ایسا ہے. تو وہ بچے بھی جن کو بہت زیادہ سپریس کر کے رکھا جاتا ہے، نگلیکٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی رسک فیکٹر ان کے اندر ہی بہت ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر یہ بھی ایک کاز ہے یعنی کہ NPD کا. پھر اگر ماحول ایسا ہے یعنی کہ ایک تو جینیٹک ہے کہ وہ پوری فیملی میں ہی چلا آ رہا ہے، لیکن بعض وقت صرف پیرنٹس میں سے کوئی ایک اس مرض میں مبتلا ہے، یعنی کہ وہ کوئی تنقید برداشت نہیں کر رہا، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہے، دوسروں کے لیے اس کے اندر کوئی سمپیتھی نہیں ہے، کوئی ہمدردی، کوئی خلوص کا جذبہ نہیں ہے، وہ صرف بس میں ہی ہوں، میری ہی ذات سب کچھ ہے. تو وہ اگر دیکھتا ہے کہ میری ماں یا میرا باپ ایسا ہے اور وہ بچہ اس پیرنٹس سے زیادہ کلوز ہے، اپنے پیرنٹس سے تو سبھی کلوز ہوتے ہیں لیکن وہ ایک پیرنٹ جو ہے وہ اس سے وہ زیادہ کلوز ہے، تو بھی بہت چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس کا رویہ جو ہے وہ انکانشیسلی بچہ اڈاپٹ کر لیتا ہے. تو یہ سارے کازز ہیں جو اور پھر آج کل کا معاشرہ بھی ایسا ہے کہ بہت زیادہ اسٹیٹس کانشیس ہر آدمی ہو گیا ہے، تو بھی یہ چیز بہت زیادہ ایگریویٹ کر جاتی ہے. یہ تو تھے اس کے کیریکٹرسٹکس اور کازز NPD کے کیا کیا ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے تو وہ اپنے لیے کیا کرے. مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک سچویشن میں مبتلا ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے یا یہ پرابلم ہے، تو وہ یہ شخص کیا کرے اس سے نکلنے کے لیے. یا اگر وہ خود اپنی اس کیفیت کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ کیا کریں کہ اس کو اس سچویشن سے نکال لیں. ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گی، میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا، شاید میں نے ایک ورڈ یوز کر لیا کہ وہ بیچارہ تو بیمار ہے. تو ایک کامنٹ مجھے آیا کہ دے آر ناٹ بیچاراز، یہ بیچارے نہیں ہیں، دے آر کرمنلز. تو میں آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن یہ کرمنلز نہیں ہیں، پلیز ان کو کرمنلز نہیں کہیے. یہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں، توجہ کے محتاج ہیں ایک طریقے سے، اور یہ بیمار ہیں. ان کی ایک جو عادت ہے وہ ایک نارمل سچویشن سے بڑھ گئی ہے، تو یہ کرمنل نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے اس آدمی میں جو بہت ایروگنٹ ہے اور اس آدمی میں جو بیمار ہو چکا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اس میں دیکھنا پڑے گا. تو پلیز ان کو کرمنلز مت کہیے اور ان کو پاگل بھی مت کہیے. اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ ایسا شخص اگر ہمارے ارد گرد ہے تو اس کو ڈیل کیسے کیا جائے. جب کوئی بھی انسان خود یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ وہ NPD میں مبتلا ہے یا اس کا بیہیویئر نارمل نہیں ہے تو بات پھر بھی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سیکیٹرک ہیلپ یا کسی کاؤنسلر کی طرف جا سکتا ہے، کاؤنسلنگ لے سکتا ہے، اپنے کسی فیملی ممبر کی ہیلپ لے سکتا ہے، اپنے کسی فرینڈ کی یا جس سے بھی وہ کلوز ہے کہ وہ اس کے اس سچویشن سے اس کے نکلنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن ایک وہ شخص ہوتا ہے، اور ان کی میجورٹی زیادہ ہوتی ہے، جو خود یہ ریئلائز نہیں کر سکتے کہ وہ ایک ایب نارمل بیہیویئر کا شکار ہیں، اور ان کو اس سچویشن سے نکالنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں بہت زیادہ ریجیڈیٹی ہوتی ہے، یہ ضدی ہوتے ہیں، یہ آسانی سے گیو اپ نہیں کرتے، یہ چینج ایکسیپٹ نہیں کرتے. آج کل یہ ہے کہ ہم کیونکہ ایک ہی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا، ہمارا جو بچپن تھا یا ہم سے پہلے کے لوگوں کا بچپن تھا کہ وہ ٹی وی دیکھتے تھے، اخبار پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، تو ان کو ایک ڈفرینٹ چیز دکھائی دیتی تھی کہ لوگوں کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، لوگوں کی عادتیں کیسی ہوتی ہیں، لوگوں کے شوق کیسے ہوتے ہیں، ریلیشن شپس کیسی ہوتی ہیں. آج کل کی دنیا جو ہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے. مطلب آپ کو صرف وہی دکھائی دے رہا ہے یا نظر آ رہا ہے جو آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کی چوائس ہے. اور آپ اگر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر یا کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک AI جو ردم ہے وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو وہی چیزیں دکھاتا ہے، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ دنیا یہی ہے. تو آپ کا جو ویژن ہے وہ براڈ نہیں ہوتا. تو بہت ضروری ہے کہ ایسے شخص کو آہستہ آہستہ، کیونکہ اس نے اپنی ایک دنیا بنا لی ہے جس میں وہ رہ کر خوش ہے،
اس کو آہستہ آہستہ دنیا کی طرف لے کر آئیں. ٹریول کرنا اس میں بہت زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ وہ دنیا کو دیکھتا ہے. ایسے لوگوں کو NGOs وزٹ کرائی جاتی ہیں یا ایسی جگہیں وزٹ کرائی جاتی ہیں جہاں وہ دیکھے کہ لوگ کن مسائل کا شکار ہیں. تو اس میں تھوڑا سا سمپیتھی جو کا جذبہ اس میں نہیں ہے وہ پیدا ہوگا. پھر وہ یہ بھی دیکھے گا کہ ان لوگوں کی لوگ کس طریقے سے ہیلپ کرتے ہیں, اس میں وہ جذبہ پیدا ہوگا. پھر اس کو وہ دنیا دکھائی دے گی جو اس نے دیکھی ہی نہیں ہے. اگر وہ کسی خراب مطلب ماحول میں رہ رہا ہے جہاں پہ آپس میں لوگوں میں لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, تو وہ اگر کسی اور سچویشن میں جہاں جائے گا جہاں لوگ اچھی طرح رہتے ہوں گے تو وہ اس کے لیے ایک نئی چیز ہوگی. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, ایسی دنیا بھی ہے, لوگ اچھی طرح بھی رہتے ہیں. پھر اس کے جو قریبی لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ, کیونکہ وہ بہت اچھی طریقے سے یہ جان سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ٹراما چلا آ رہا ہے, کیا وجوہات تھیں, کیا اس کو بچپن میں نگلیکٹ کیا گیا یا اس کو بہت زیادہ سپیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا کر دیا گیا, یا اس کے ساتھ اس کو بہت امپورٹنس دی گئی, اس کو بہت بڑا بنایا گیا, یا بڑا نہیں بھی بنایا گیا تو وہ کچھ لوگ تھے جن سے وہ بہت کلوز رہا, پھر اچانک وہ لوگ اس سے دور ہو گئے. اس طرح کے بھی ٹروماز ہوتے ہیں زندگی میں جن کی وجہ سے انسان اس کیفیت میں چلا جاتا ہے. تو جو اس کے قریب لوگ ہیں وہ اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو اس کو آہستہ آہستہ سمجھا کر, انڈائریکٹلی چیزوں سے متعارف کرا کے, انڈائریکٹ اسٹوریز سنا کر, اس میں آہستہ آہستہ اس کو نارملائز کیا جا سکتا ہے اور ایک نارمل زندگی کی طرف لا سکتے ہیں. کیونکہ کاؤنسلنگ کی طرف جو آدمی خود ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا اپنی کسی کمی کو, وہ کاؤنسلنگ کی طرف ذرا جانا اس کا مشکل ہوتا ہے. تو ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بہت چیلنجنگ ہوتا ہے, لیکن کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے جو بھی ان کا وہ جو بھی اس کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ ہے ان کی, تو اگر وہ اس سے سنسیئر ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, تو آہستہ آہستہ وہ اس کو نارمل زندگی کی طرف لا سکتے ہیں. اس کو یہ سمجھ کر کہ وہ بہت برا ہے, خراب ہے, اس کی عادتیں خراب ہیں, یہ مغرور ہے, پراؤڈ ہے, یہ تو لوگوں سے ملتا نہیں, یہ تو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے. صرف یہی سوچ کر خود اپنے آپ کو اس سے وڈرا نہیں کر لینا چاہیے بلکہ اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. یہ لوگ مدد چاہتے ہیں ہماری, تو آہستہ آہستہ اس کے ساتھ محبت سے, پیار سے, کبھی اس کی بات مان کر تو کبھی اپنی بات منوا کر اس کے ساتھ ڈیل کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ تو بہت آگے بات کی جا سکتی ہے, اور کوئی کوئری ہو تو پلیز کیجیے گا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو لیکن آج کے لیے اتنا ہی ہے. تو اپنے کامنٹس سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر.